السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 3362 یعنی 3362 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب نسیم سلفی صاحب ہیں، ریاض سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا سوال ایک پوسٹ کے بارے میں ہے جو امیج کی شکل میں ان کے سوال کے ٹھیک اوپر ہے، اور اپنے سوال میں انہوں نے لکھا ہے کہ گزشتہ ماہ ہندوستان کے ایک مشہور و معروف شاعر جناب راحت اندوری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، میرا سوال انہی اشعار کے متعلق ہے، اور وہ اشعار پوسٹ کی شکل میں میرے سوال کے ٹھیک اوپر ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان اشعار میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے یا وہ اشعار بالکل درست ہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب نسیم سلفی صاحب نے جس پوسٹ کے بارے میں سوال کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پوسٹ امیج کی شکل میں ان کے سوال کے ٹھیک اوپر ہے۔ آپ امیج کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا وہ قطعہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں وہ قطعہ احباب کی نظر کرتا ہوں۔ اس کے بعد اشعار لکھے گئے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اشعار ہیں جس کے بارے میں ہمارے معزز بھائی جناب نسیم سلفی صاحب نے سوال کیا ہے۔ ہمارے معزز بھائی جناب نسیم سلفی صاحب سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دیں کہ مشہور و معروف شاعر راحت اندوری صاحب یقیناً بہت اچھے شاعر تھے، بڑے اچھے اردو داں تھے، اور برجستہ شاعری کیا کرتے تھے، اور ان کی شاعری میں مسلمانوں کے فیور میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی تھی، غریبوں کے مسکینوں کے فیور میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی تھی، لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ دینی اعتبار سے وہ بہت اہم آدمی نہیں تھے۔ بہرحال وہ یقینی طور پر ایک بہت بڑے شاعر اور لائق احترام شاعر تھے، لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ اس امیج کے اندر جو اشعار ان کی طرف منسوب کر کے بتلائے جا رہے ہیں، وہ اشعار یقینی طور پر شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک بار پھر اشعار ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ یا نبی کے جو الفاظ ہیں، یا حرف ندا ہے، اور اس کے بعد نبی جو ہے وہ منادہ ہے، یعنی یا کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ قرآن و حدیث اس کے اوپر بالکل گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی کہا ہے کہ محمد بھی ایک رسول ہیں اگر وہ مر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ انک میت و انہم میتون، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو اس کو جان لینا چاہیے کہ محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ حی ہے جو کبھی بھی نہیں مرے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو وفات پا گیا ہے اس کے لیے یا کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، اور عموماً ایسا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش ہو، لہذا یا نبی کے جو الفاظ ہیں وہ شرک کی طرف بالکل وضاحت کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں، لہذا یہ جو اشعار ہیں اس میں شرک کی بو بھی پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو آگے ہے کہ یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، یہ سراسر مبالغہ آرائی ہے۔ ایسی مبالغہ آرائی
اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس طرح سے لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مبالغہ آرائی کیا ہے تو میرے بارے میں مبالغہ آرائی نہیں کرو. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کوئی بیان نہیں کر سکتا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 109 میں بیان فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر روشنائی ہو تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گی. اور اگرچہ ہم اس کے مثل اور سمندر بطور مدد لے آئیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کو لکھا نہیں جا سکتا. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس لیے ایسی مبالغہ آرائی کے اشعار کو پڑھنے سے اس کو شیئر کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین.